اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک عجیب واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اعظم پیغمبر تھے، صاحب شریعت تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ لیکن ایک بڑی سی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تو ہوا کرتے تھے لیکن ہر دفعہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے انہیں کوئی طور پر جانا پڑتا تھا۔ جب وہ کوئی طور پر جاتے تھے تو راستے میں ملنے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ ان کو پیغام دے دیتے تھے، یا حضرت جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں تو ہمارا یہ معاملہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لینا، اور وہ پوچھ کے آ کر بتا دیتے تھے۔ اسی طرح ایک دن وہ کوہ طور پر پہاڑ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت ملی۔ وہ عورت زار و قطار رو رہی تھی، بہت آزردہ تھی، غمزدہ تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا حضرت آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں، اللہ سے باتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنا کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں، کیونکہ میری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا لیکن ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں اولاد سے محروم ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آئیں اور مجھے بتا دینا کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے تمہیں بتا دوں گا۔ جب کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، فلاں فلاں نامی عورت وہ راستے میں مجھے ملی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ کیا میری قسمت میں اولاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس سے جا کر کہہ دینا کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، لہذا اسے رد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ سے واپس آئے تو وہ عورت راستے میں آپ کے انتظار میں تھی۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپ سے پوچھا، یا حضرت بتائیے اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا کہا ہے، کیا میری قسمت میں اولاد ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ عورت بہت روئی، بہت پکاری، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، لہذا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے گھر آ گئے، وہ عورت بھی اپنے گھر چلی گئی۔ دیکھیے قدرت کے رنگ بہت نرالے ہیں، اس کی اپنی حکمتیں ہیں، اس کا اپنا انداز ہے۔ ایک دن کوئی فقیر اسی عورت کے گھر آیا اور اللہ کے نام پر سوال کیا اور ساتھ میں یہ بات کہی، آج اگر تم مجھے جتنی روٹیاں کھلاؤ گی اسی قدر آپ کے ہاں اولاد ہوگی، اسی قدر آپ کے ہاں بیٹے پیدا ہوں گے۔ وہ اس عورت نے خوشی خوشی 4 روٹیاں پکائیں، 4 روٹیاں پکا کر اسے دیں اور اس نے کھا لیں۔ اس کے بعد اس نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ اس عورت کو 4 بیٹے عطا فرما دے۔ وہ تو چلا گیا۔ دیکھیے قدرت کا انداز، اس عورت کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے، وہ خوش و خرم اپنے گھر میں تھی۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہی عورت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، اس کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی گئی، تو اس کے ہاں تو اس نے 4 بیٹے دیکھے ہیں، وہ خوش و خرم اپنے گھر میں رہ رہی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کو طور پہاڑ پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہنے لگے، اے اللہ مجھے بتا، وہ عورت جس کے بارے میں میں نے تجھ سے سوال کیا تھا اور اس کی قسمت میں پوچھا تھا کہ اس کی قسمت میں اولاد ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن اس کے ہاں تو 4 بیٹے ہیں، وہ خوش و خرم اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ تم اس بات کو چھوڑو، تم ایسے کرو، مجھے انسانی گوشت چاہیے، مجھے تھوڑا سا ایک پاؤ برابر انسانی گوشت لا کر دو، بعد میں تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، خدا کے نبی تھے، وہ تو تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔
चलते चलते हर किसी के पास गए, हर किसी से कहा अल्लाह ताला ने इंसानी गोश्त मंगाया है एक पाया के करीब, वो मुझे चाहिए, कोई शख्स दे दो मुझे। लेकिन किसी ने भी ना दिया। हत्ता कि एक आदमी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और पूछा, कहने लगा, या हज़रत मैंने सुना है कि अल्लाह ताला ने आपसे एक पाया गोश्त, इंसानी गोश्त मंगवाया है, मैं तैयार हूँ, लाइए प्लेट और छुरी लाइए, मैं तुम्हें गोश्त देता हूँ, और ये बताइए कि किस जगह गोश्त है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इस बात का तो मुझे इल्म नहीं है कि अल्लाह ताला ने कहाँ का गोश्त मांगा था, मुझे सिर्फ इतना याद है कि अल्लाह ताला ने एक पाव गोश्त, इंसानी गोश्त मांगा था। उस आदमी ने, उस फ़कीर ने जब ये बात सुनी तो अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काटा और मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया और कहा, ये ले जाओ। जब मूसा अलैहिस्सलाम वो गोश्त लेकर कोतूर पहाड़ पर पहुँचे तो अल्लाह ताला से कहा, लीजिए मैं इंसानी गोश्त ले आया हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा मुझे बताओ, तुम जो इतने लोगों के पास गए, इतना तरद्दुद किया, क्या तुम इंसान नहीं थे? तुम अपना गोश्त नहीं दे सकते थे? तुम दूसरे के पास क्यों गए थे? और अब सुनो वो बात जो उस औरत की औलाद वाली बात है। जो लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, उस शख्स ने जिसने ये गोश्त दिया है वो मेरा महबूब बंदा है, और इसी की वजह से मैं उसकी बात नहीं टाल सकता था। उसने दुआ की थी, अल्लाह ताला इसको 4 बेटे अता फरमा दे, तो मैं अपने महबूबों को, अपने दोस्तों की दुआ को रद्द नहीं किया करता। तो लिहाजा ये उसकी दुआ का नतीजा है कि मैंने उसे 4 बेटे अता किए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला कादिर व मुख्तार है, हिकमत का मालिक है, कुदरत का मालिक है, अलीम है, करीम है, हर चीज़ जानता है। अपने जिस तरह से काम करना होता है वो भी जानता है। उसका एक तरीक़ेकार है, हिकमत का है, हिकमत के ज़रिए सारे काम करता है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।